بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین نے اسرائیل کو سخت انتباہ جاری کر دیا، تائیوان ہماری ریڈ لائن ہے۔ چین کی خفیہ ایجنسیوں نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل تائیوان کو ہتھیاروں اور میزائل ڈیفنس سسٹم کی ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ چین نے اسرائیل کو واضح انتباہ دیا ہے کہ تائیوان ان کی ریڈ لائن ہے اور اسے پار کرنے کی کوشش کی گئی تو پورا جواب دیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے ارکان پارلیمنٹ اور افسران خفیہ دوروں پر تائیوان جا رہے ہیں۔ چین کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی ون چائنا پالیسی کے خلاف سیدھا چیلنج ہے، اسی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیل تائیوان کو آئرن ڈوم جیسی ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ اسرائیل اپنی مشہور میزائل ڈیفنس ٹیکنالوجی جیسے آئرن ڈوم، ایرو اور ڈیورس لنک کو تائیوان کے لیے تائیوان ڈوم کے نام سے تیار کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ خفیہ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے انجینئرز اور ماہرین خفیہ طور پر تائیوان میں موجود ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی تائیوان کو چین کی چھوٹی رینج کی میزائلوں، ڈرونز اور ہوائی حملوں سے بچانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ امریکہ بھی اس پروجیکٹ میں پیٹریاٹ سسٹم کے پارٹس دے رہا ہے۔ چین اسے اپنی سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ سمجھ رہا ہے۔ تائیوان نے غزہ اور ایران جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی۔ تائیوان نے غزہ جنگ اور ایران کے ساتھ اسرائیل کے تصادم میں کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ تائیوان کے افسران نے حماس اور ایران کی کارروائیوں کی مذمت کی اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ بدلے میں اسرائیل اب تائیوان کو چین کے خلاف مضبوط کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ یہ حمایت دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو اور مضبوط کر رہی ہے۔ چین اسے اپنی ون چائنا پالیسی پر حملہ سمجھ رہا ہے۔ چین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ون چائنا پالیسی کو چیلنج کیا گیا تو سب کچھ ختم۔ چین نے اسرائیل کو صاف کہہ دیا ہے کہ اگر ون چائنا پالیسی کو توڑا گیا تو کوئی حد باقی نہیں رہے گی۔ چین کی خفیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل اور تائیوان مل کر بیجنگ پر میزائل حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ تائیوان کو چند گھنٹوں میں ہتھیا سکتا ہے اور پورا کمیونیکیشن جام کر سکتا ہے۔ وہ اس جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور لمبی جنگ نہیں لڑنا چاہتا۔ اسرائیل کو انتباہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کھیل سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسرائیل تائیوان اتحاد سے مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں نئی جنگ کا خطرہ۔ اسرائیل اب صرف ایران اور مسلم ممالک کے خلاف نہیں بلکہ چین کو بھی سیدھا چیلنج کر رہا ہے۔ تائیوان کو ٹیکنالوجی اور ہتھیار دے کر اسرائیل چین کے لیے نیا محاذ کھول رہا ہے۔ چین کا ماننا ہے کہ اگر ایران کمزور ہوا تو اسرائیل اور مضبوط ہو جائے گا اور چین پر حملہ آسان ہو جائے گا۔ یہ پوری صورتحال تائیوان اسٹریٹ میں بڑی جنگ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ امریکہ، یورپ اور اسرائیل تائیوان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی آسٹریلیا حملے کے بعد سخت وارننگ۔ آسٹریلیا کے باؤنڈی بیچ پر ہنوکا جشن کے دوران دہشت گرد حملے میں 15 یہودی ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کو یہودیوں کے خلاف نشانہ بنایا گیا حملہ قرار دیا گیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نیتن یاہو نے آسٹریلوی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے خبردار کیا تھا کہ فلسطینی ریاست کی حمایت یہودی نفرت کو بڑھاوا دے گی۔ نیتن یاہو نے مغربی حکومتوں سے یہودی برادریوں کی حمایت یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ نیتن یاہو کا مغربی ممالک کو یہودیوں کی حفاظت کا حکم۔ نیتن یاہو نے باؤنڈی بیچ حملے کے بعد مغربی لیڈران سے سخت اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہودی مخالف نفرت ایک کینسر ہے جو پھیل رہی ہے۔ آسٹریلوی پالیسیوں کو اس حملے کی وجہ قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حکومتوں کو یہودیوں کی سیکیورٹی کے لیے فوری قدم اٹھانے چاہیے۔ یہ وارننگ عالمی سطح پر یہودی برادریوں کی حفاظت کے لیے دی گئی ہے۔ بونڈائی بیچ حملہ۔ آسٹریلیا میں یہودیوں پر بدترین دہشت گردی۔ سڈنی کے مشہور بونڈائی بیچ پر ہنوکا تقریبات کے دوران فائرنگ ہوئی۔ باپ بیٹے حملہ آوروں نے 15 سے زائد افراد کو ہلاک کر دیا۔ یہ آسٹریلیا کا 3 دہائیوں میں بدترین ماس شوٹنگ حملہ ہے۔ حملہ آوروں کی گاڑی سے داعش کا جھنڈا برآمد ہوا۔ عالمی لیڈران نے اس دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ جے شنکر کی نیتن یاہو سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات مضبوط۔
بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ ان کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے اہم ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیکنالوجی، معیشت اور سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی۔ جے شنکر نے علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ ملاقات بھارت اسرائیل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کی طرف اشارہ ہے۔ عالمی نظام بدلنے کی تیاری، نیتن یاہو کی نئی پالیسیاں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حملے کے بعد نئے قوانین کا اشارہ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہودیوں کے خلاف احتجاج اور تنقید کو روکا جائے گا۔ مغربی ممالک میں یہودی حفاظت کو ترجیح دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ کچھ مبصرین کے مطابق یہ عالمی پالیسیوں میں بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ صورتحال علاقائی تنازعات کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ یوکرین میں اہداف کے حصول کے لیے ہر آپریشن استعمال کریں گے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ روس یوکرین میں اپنے تمام اہداف سفارتی یا فوجی ذرائع سے حاصل کرے گا اور اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ آپشنز استعمال کیے جائیں گے۔ ایک بیان میں صدر پوٹن نے واضح کیا ہے کہ یوکرین میں سیکیورٹی بفر زون کو مزید وسعت دینے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی تاکہ روس کی سرحدی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پوٹن نے کہا کہ مخصوص فوجی آپریشن کے تمام اہداف بلا شبہ حاصل کیے جائیں گے اور روس اپنے قومی مفادات پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ فن لینڈ میں جمع 8 یورپی ممالک نے روس کو سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ یورپی ممالک نے روس کو اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے مشترکہ دفاعی حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ فن لینڈ کے دارالحکومت میں 8 یورپی ممالک کے اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ روس یورو اٹلانٹک خطے کے امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ بن چکا ہے اور روسی پالیسیاں یورپ کی سلامتی پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ اجلاس میں شریک تمام ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر مشترکہ اقدامات وقت کی ضرورت ہیں۔ اس لیے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا تاکہ یورپ کے امن و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایران کا ایٹمی ایجنسی کو جوہری تنصیبات کا دورہ کرانے سے انکار۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کو مخصوص پروٹوکول کے بغیر جوہری تنصیبات کا دورہ کرانے سے انکار کر دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی ان مقامات کے دورے کا مطالبہ نہیں کر سکتی جو اسرائیل کے ساتھ جون کی جنگ کے دوران حملے کا نشانہ بنے تھے۔ رپورٹ کے مطابق محمد اسلامی نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کا دباؤ ان کے ملک پر اثر انداز نہیں ہوتا، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ اگر بین الاقوامی ایجنسی کے پاس حملے کا نشانہ بننے والے مقامات کے دورے کے بارے میں کوئی پروٹوکول ہے تو اسے جائزہ لینے کے لیے ہمیں پیش کرنا ہوگا۔ جدید ہتھیاروں سے لیس پاک بحریہ کی آبدوز غازی کو چین میں لانچ کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان نیوی نے ہنگور آبدوز پروگرام میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ ISPR کے مطابق آبدوز غازی کو چین کے شہر ووہان میں شوانگ لیو بیس پر لانچ کر دیا گیا ہے۔ غازی کی لانچنگ کے بعد چین میں زیر تکمیل 4 ہنگور آبدوزوں سے ٹرائل کے مرحلے میں داخل ہیں۔ پاکستان نیوی کی غازی ہنگور کلاس کی چوتھی آبدوز ہے جو چین میں تیار کی گئی ہے۔ حالات پہلے جیسے نہیں رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہودیوں کو خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں اسرائیل اور یہودی لابی کے کم ہوتے اثر و رسوخ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکی کانگریس میں یہودی مخالف جذبات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں یہودیوں کے مذہبی تہوار ہانوکا کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر 10، 12 یا 15 سال پہلے کی بات کی جائے تو واشنگٹن میں سب سے طاقتور لابی یہودی یا اسرائیل کی حامی لابی تھی۔ افغانستان کے وزیر صحت مولوی نور جلال جلالی بھارت پہنچ گئے۔ افغان وزیر صحت اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ بھارت پہنچے ہیں۔ یہ افغان حکومت کی جانب سے 3 ماہ کے دوران تیسرا اعلیٰ سطحی دورہ ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان
صحت اور دواسازی شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ افغانستان کے وزیر تجارت نے بھی بھارت کا دورہ کیا تھا۔ افغان وزیر تجارت نے بھارتی وزیر تجارت اور وزیر خزانہ سے ملاقاتیں کی تھیں۔ بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع کر دی گئی۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ بھارت کے رجسٹرڈ طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود 23 جنوری 2026 تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے حکومت کی منظوری سے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ تمام بھارتی ملٹری اور پرائیویٹ جہازوں کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔